السلام علیکم پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ سب سے درخواست کی جاتی ہے کہ رضائے خداوندی اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی نیت سے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ان تمام اسلامی ویڈیوز کو روزانہ دیکھتے رہیں۔ تو دوستو، اس سے پہلے ٹاپک میں ہمارا عنوان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا طلوع کیسے ہوا، ٹھیک ہے، ان کا ستارہ کیسے چمکا۔ اب ہے ہمارا ٹاپک حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو، اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات کے ماحول میں بچے کی نشو و نما بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا۔ انہوں نے گھروں کی تلاش شروع کی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں جناب عبد المطلب کے گھر بھی آئیں۔ نبی کریم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی کہ یتیم بچے کے گھرانے سے انہیں کیا ملے گا۔ اس طرح دائیاں آتی رہیں جاتی رہیں، کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے؟ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ کے حصے میں آنا تھی۔ جب حضرت حلیمہ مکہ مکرمہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے اور اب صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئی ہیں، اور اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر عبداللہ ابن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزر رہی ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں، دوسری سب عورتیں بچے لے کر جائیں، یہ مجھے طعنے دیں گے، اس لیے کیوں نہ ہم اسی یتیم بچے کو لے لیں۔ عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرما دے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ عبد المطلب کے گھر گئیں۔ جناب عبد المطلب اور حضرت آمنہ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر آمنہ انہیں بچے کے پاس لے آئی۔ دوستو، آپ اس وقت ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ وہ چادر سفید رنگ کی تھی۔ آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا۔ آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کے سانس کی آواز کے ساتھ مشک کی سی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی۔ سبحان اللہ! حلیمہ سعدیہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جو ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا، آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیانی جگہ پر پیار کیا۔ پھر میں نے آپ کی والدہ اور عبد المطلب سے اجازت چاہی۔
میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ دائیں طرف سے دودھ پینے لگے۔ پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا، لیکن آپ نے اس طرف سے دودھ نہ پیا۔ دائیں طرف سے آپ فوراً دودھ پینے لگے۔ بعد میں بھی آپ کی یہی عادت رہی۔ آپ صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے رہے۔ بائیں طرف سے میرا اپنا بچہ دودھ پیتا رہا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں اپنے خچر پر سوار ہوئی، آپ کو ساتھ لے لیا۔ اب جو ہمارا خچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ مریل ہونے کی بنا پر سب سے پیچھے رہتا تھا۔ میری خواتین ساتھی حیرانگی سے بولی، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ جواب میں نے ان سے کہا، بے شک یہ وہی خچر ہے۔ اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حضرت سعدیہ فرماتی ہیں، اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے تھے، جبکہ اس سے پہلا ایسے نہیں ہوا تھا۔ ان میں سے دودھ بہت کم اور مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنی بکریوں کو دودھ دوہا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے، اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ غرض ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے۔ اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ اس دوران آپ کی بہت سی برکات میں آئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، جب میں آپ کو اپنے گھر لے آئی تو بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے۔ جب ہم نے آپ کا دودھ چڑھایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد تعریف ہے، اور اس کے لیے صبح و شام پاکی ہے۔ ہماری آرزو تھی کہ ابھی آپ کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ کی والدہ سے بات کی۔ آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں۔ میں ڈرتی ہوں کہیں اس پر مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے ان سے بار بار کہا تو حضرت آمنہ مان گئی، اور ہم آپ کو پھر اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ کچھ بڑے ہو گئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے۔ وہ آپ کو کھیلتے نظر آتے، آپ ان کے نزدیک نہ جاتے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا، امی جان، کیا بات ہے دن میں میرے بھائی بہن نظر نہیں آتے؟ حلیمہ فرماتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا، وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں، شام کے بعد گھر آتے ہیں۔ یہ جان کر آپ نے فرمایا، تب مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ آپ خوش خوش جاتے اور واپس آتے۔
ایسے میں ایک دن میرے بچے خوفزدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی چلیے ورنہ بائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے، دوڑ کر وہاں پہنچے۔ ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کھڑے ہوئے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو سینہ چاک کیے جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی حالت ہوئی تھی۔ حلیمہ فرماتی ہیں، آپ نے پوچھا کیا ہوا تھا؟ آپ نے بتایا، میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، ہاں یہ وہی ہے۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا اور لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایت میں یہ ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہی سے اثرات ڈالتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، پھر ہم آپ کو گھر لے آئے۔ اس وقت وہ میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھ سے کہا، حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچے تو آپ اچانک غائب ہو گئے۔ میں حواس باختہ ہو گئی۔ جزاک اللہ۔ پیارے دوستو، انشاءاللہ اس کے بعد کا واقعہ آپ کو اگلی ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا۔ پیارے دوستو، اسلام ایک بہت ہی میٹھا اور خوبصورت مذہب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، چلتے ہیں دعا کی طرف۔ اے میرے پروردگار، اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہر اس شخص کے گھر میں برکت ڈال، اس کی اولاد کی زندگیوں میں برکت ڈال، اس کے گھر سے تمام بلائیں آفات مصیبتیں اٹھا لے۔ جو تیری ایک بھی آیت کو سن کر دوسروں تک پہنچائے، جو تیرے پیغمبروں کی کسی بھی کہانی کو سن کر دوسروں تک پہنچائے۔ اے پروردگار، اس شخص کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے جو اس اسلامی چینل کو صرف اس نیت سے سبسکرائب کرے، لائک کرے، فالو کرے کہ آخرت میں اور اس دنیا میں وہ تیرے سامنے سرخرو ہو سکے۔ اے پروردگار، ہر اس شخص کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما جو ناچ گانے ان چیزوں کے چینلز کو چھوڑ کر ایک اسلامی چینل کو سبسکرائب کرے اور تیرے کسی بندے کو اشاعت دین میں پھیلانے میں اس کی مدد کرے۔ اے پروردگار، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ویڈیوز کے ذریعے تیرے پیغمبروں کے بارے میں سب کو آگاہ کروں۔ اے پروردگار، تو ہر اس شخص کو کامیابی نصیب فرما جو اس چینل کو سبسکرائب کرے صرف اس نیت سے
کہ یہ تمام اسلامی واقعات دوسرے مسلمانوں اور انسانوں تک بھی پہنچ جائیں۔ اے پروردگار، تو نہایت ہی غفور الرحیم ذات ہے۔ اے میرے رب، تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمیں ہر مصیبت، دکھ، درد، تکلیف سے دور رکھ۔ اے پروردگار عالم، ہر اس شخص کو نیکی کی ہدایت کر اور اس کو اسلامی چینلز کی طرف لا جو کہ ٹک ٹاک، سنیک ویڈیو یا کسی بھی پلیٹ فارم پر صرف ناچ گانے میں مصروف ہے اور صرف ناچ گانے کے پیسے کو حلال سمجھ بیٹھے ہیں۔ اے پروردگار، تو رحم فرما اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پیارے دوستو، انشاءاللہ آپ کو نہایت ہی خوبصورت اور سچے واقعات پر مبنی ویڈیوز اس چینل پر ملیں گی اور ملتی رہیں گی۔ ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے میں اپنی کوشش کروں گا کہ آپ تک تمام واقعات پہنچاؤں، اور ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے جو آپ کا فرض ہے، آپ وہ نبھاتے ہو یا نہیں نبھاتے، وہ آپ کی مرضی۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے متعلق کوئی بیان سنے اور اس بیان کو وہ دوسروں تک پہنچائے، روز قیامت میں خود اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ لیکن دوستو، اگر ایک شخص کوئی بھی اسلامی بیان سنے، واقعہ سنے، کسی وظیفے کے بارے میں ویڈیو دیکھے اور اسے دوسروں تک نہ پہنچائے، تو یہ تو ایسا ہوا کہ اس نے براہ راست اپنے محبوب نبی کی مخالفت کی، اور جو ان کی مخالفت کرے گا، کیا وہ آخرت میں کامیابی کا دن دیکھ سکے گا؟ یہ وہ سوال ہے جن کے بارے میں دوستو آپ کو خود سوچنا ہوگا۔ پیارے دوستو، پروردگار عالم آپ لوگوں کے دلوں کو اور دماغ کو تبدیل کرے۔ اللہ آپ سب کو ہدایت کی راہ پر چلائے۔ کتنے افسوس کی بات ہے دوستو، کل میں دیکھ رہا تھا کوئی نیو ٹک ٹاکر تھی، اس کی کوئی ویڈیو وائرل ہوئی، لیک ہوئی، لاکھوں کروڑوں ویوز اس پہ، لاکھوں کروڑوں لائکس اس پہ، لیکن دوسری طرف ایک انسان نے اسی ٹک ٹاک پر، اسی پلیٹ فارم پر کسی حدیث کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ کتنے شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اس کی ویڈیوز پر صرف 5، 10، 15، 20 لائکس، 5، 10 فالورز۔ کیا یہ مسلمانوں کے لیے شرم اور عبرت والی بات نہیں ہے؟ سوچو میرے دوستو، سوچو، کیونکہ موت کے بعد سوچنے کا ٹائم نہیں ہوتا، پھر وقت ہوتا ہے حساب کتاب کا۔ جزاک اللہ، اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، آمین۔